بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موت ایک ایسا لفظ جو سنتے ہی دل دہل جاتا ہے، سانسیں رک سی جاتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے ایک انجانی دنیا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت یقینی ہے، لیکن یہ لمحہ کیسا ہوگا یہ کسی کے بس میں نہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے موت کو انجام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا قرار دیا ہے، مگر یہ سفر سب کے لیے یکساں نہیں۔ نیک اور گنہگار کی روح قبض ہونے کے مناظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف فرشتے رحمت اور نور لے کر آتے ہیں، مومن کی روح کو نہایت سکون سے جنت کی خوشبوؤں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف گنہگار کے پاس فرشتے سختی اور عذاب کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح کو دردناک انداز میں کھینچتے ہیں اور اس پر عذاب کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی ہیں۔ یہ فرق انسان کے دنیاوی اعمال پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ نیک اور گنہگار کی روح قبض ہوتے وقت کیا فرق ہوتا ہے، قبر میں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے ہمیں دل کی گہرائی سے سننے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ موضوع ہماری زندگی اور موت دونوں کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور، دولت مند یا با اثر کیوں نہ ہو، ایک دن اسے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آل عمران میں ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اتنی ہی اہم ہے کہ موت کا لمحہ اور ذائقہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ ایک نیک اور متقی انسان کی روح قبض ہونے کا منظر بالکل مختلف ہوتا ہے، اور ایک گنہگار اور سرکش انسان کی روح قبض ہونے کا منظر بالکل مختلف۔ قرآن و حدیث میں اس موضوع کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ہم آپ کو نیک اور گنہگار روح کے قبض ہونے کے مناظر کی تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں موت کے تصور کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، موت ہر جاندار کا یقینی انجام ہے، مگر اسلام نے موت کو صرف ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئے اور ابدی سفر کی شروعات قرار دے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا محض ایک عارضی امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ اصل اور دائمی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آخرت ہی حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ یہ آیت انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی لمحاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جو لوگ دنیا کی چند روزہ راحتوں میں غافل رہتے ہیں وہ اصل زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، مگر جو لوگ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت ایک خوشخبری کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام موت کو یاد رکھنے اور اس کی لیے تیاری کرنے پر زور دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی فریب میں کھو کر اپنی اصل منزل کو نہ بھولے۔ مومن کے لیے موت راحت کا آغاز ہے، جبکہ غافل اور گنہگار کے لیے یہ عذاب اور دردناک انجام کی ابتدا ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت ہمیں واضح طور پر یہ سبق دیتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ اس کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے، مگر یہ کیسے ہوگا، نرم اور رحمت بھرا یا سخت اور دردناک، یہ فیصلہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ سمجھیں اور موت کے بعد کی اصل زندگی کے لیے نیک اعمال کی زاد راہ جمع کریں۔ ناظرین، آئیے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نیک انسان کی روح قبض ہونے کے منظر کا، پھر آپ کو گنہگار کی روح قبض ہونے کے مناظر سے آگاہ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نیک اور صالح بندے کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اس لمحے کا منظر باقی تمام لوگوں سے بالکل مختلف اور منفرد ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ نیک روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ مومن کے لیے موت کا لمحہ خوف یا وحشت کا نہیں بلکہ سکون،
اطمینان اور خوشخبری کا لمحہ بن جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، گویا کہ سورج کی طرح روشن۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ نہایت وقار اور شفقت کے ساتھ مومن کے قریب بیٹھتے ہیں، پھر اس بندے کو محبت بھری آواز میں پکارتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف چل اور اس کی جنتی انعامات کو قبول کر۔ یہ پکار سنتے ہی مومن کا دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی روح سکون اور آرام کے ساتھ جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح ایسے نکلتی جیسے مشق سے پانی کی بوند بآسانی باہر آ جاتی، یعنی اس کے جسم اور روح کے درمیان کوئی سختی یا کھینچا تانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ عمل نہایت نرم اور پرسکون انداز میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مومن کے چہرے پر ایک عجیب نورانیت اور اطمینان نمایاں ہو جاتا ہے، گویا اس نے دنیا کے غموں اور تکالیف سے نجات پا لی ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے مواقع پر مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اس کے ایمان کی گواہی بن جاتا ہے اور فرشتے اس کے کلمات کو عزت کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو فوراً جنتی خوشبو اور ریشمی کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر وہ روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور ہر آسمان پر موجود فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ اور خوشبودار روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو نیک اعمال کرنے والا اور اپنے رب کا فرما بردار بندہ تھا۔ اس طرح یہ روح عزت و تکریم کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچائی جاتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مومن کی موت حقیقت میں اس کے لیے راحت اور آرام کی ابتدا ہے۔ وہ دنیا کی مشقتوں اور آزمائشوں سے نکل کر اللہ کی ابدی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے پر نہ اس کے دل میں خوف رہتا ہے نہ غم، بلکہ اسے وہ خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی کیفیت نیک بندے کے موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ موت اس کے لیے عذاب یا وحشت نہیں رہتی، بلکہ یہ رحمت، راحت اور خوشخبری کی ایک عظیم گھڑی بن جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کے وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی گواہی دیتا ہے کہ بندہ یقیناً اللہ کا مقرب اور نیک بخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا، کوئی ایک آمین بھی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ نیک روح کے قبض ہونے کے مناظر کا۔ آئیے بات کرتے ہیں گنہگار کے روح کے قبض ہونے کے منظر کا۔ یاد رکھیں، موت کا لمحہ ہر انسان کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن گھڑی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نیک روح کے لیے یہ لمحہ سکون، رحمت اور خوشخبری کا ہوتا ہے، لیکن گنہگار، سرکش اور کافر کے لیے یہی وقت سختی، خوف اور عذاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کیفیت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب گنہگار یا کافر کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے نور اور رحمت کے نہیں بلکہ سختی اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سیاہ اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جہنم کا بستر اور بدبو دار کپڑا ہوتا ہے۔ وہ گنہگار کے پاس آ کر اس کو ڈراتے ہیں اور سخت لہجے میں پکارتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب، ناراضی اور عذاب کی طرف چل۔ یہ الفاظ اس کی روح پر مزید خوف اور وحشت طاری کر دیتے ہیں اور اس کی موت کا لمحہ اس کے لیے اذیت ناک ترین مرحلہ بن جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی روح جسم سے آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار کی روح کو کھینچنے کی کیفیت اس طرح ہے جیسے کہ لوہے کا کانٹوں والا آلہ گیلی اون میں پھنسا دے اور پھر اسے کھینچے۔ جس طرح وہ اون کے ریشوں کو چیر پھاڑ کر بڑی سختی کے ساتھ باہر نکلتا ہے،
بالکل اسی طرح گنہگار کی روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں اس کو سخت اذیت، کرب اور بے پناہ درد کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے: کاش تم دیکھ سکو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کے اس مرحلے پر گنہگار کی زبان سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکلتا، بلکہ اس کے چہرے پر وحشت اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ سخت اذیت کی وجہ سے کراہنے لگتا ہے اور اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اس کی بے بسی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت گنہگار کو فرشتے جہنم کی آگ اور اللہ کے غضب کی جھلک دکھا دیتے ہیں، جس کے سبب اس کا خوف اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب گنہگار کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو نہایت سختی کے ساتھ کھینچ کر بدن سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے جہنم کے بدبودار کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ پھر جب اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان پر موجود فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے جو نافرمانی کرنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر ہر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر کار اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ گنہگار کی موت محض ایک جسمانی جدائی نہیں، بلکہ ایک ایسی سخت سزا کی ابتدا ہے جس کا آغاز موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی دنیاوی زندگی کے تمام گناہوں اور سرکشی کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے موت کا وقت نہایت کٹھن اور اذیت ناک بن جاتا ہے۔ نہ اسے سکون نصیب ہوتا ہے، نہ رحمت کا کوئی پیغام، بلکہ صرف اللہ کا غضب اور فرشتوں کی سختی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ ناظرین، گنہگار کی موت کا منظر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں سرکشی، گناہ اور کفر کا انجام ہمیشہ عبرت ناک اور خوفناک ہے، اور ہر شخص کو اس انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، گنہگار انسان کے لیے موت کا عذاب ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آنے والے منازل میں بھی جاری رہتا ہے، اور اسی طرح سے نیک بندوں کا اعزاز و اکرام بھی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جاری رہتا ہے۔ موت کے بعد کی پہلی منزل قبر ہے۔ قبر کے اندر نیک اور گنہگار کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، آئیے اس کی مختصر تفصیل بھی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں، تاکہ ہم سب آنے والے ان منازل کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے انجام کی ابھی سے تیاری کریں۔ یاد رکھیں، موت کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش اور انجام کی جھلک شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے تمام اعمال، نیکیاں اور برائیاں قبر میں انسان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی اس کا انجام کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر محض ایک اندھیری کھائی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جہاں انسان اپنے اعمال کا پہلا بدلہ دیکھ لیتا ہے۔ جب نیک مومن کو دفنایا جاتا ہے اور لوگ اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ نیک بندہ جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی توفیق سے پورے اعتماد اور سکون کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے، وہاں نور اور روشنی بھر دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں اور خوشبو سے معطر کر دیتی ہیں۔ اس وقت وہ خوش اور مطمئن ہو کر کہتا ہے، یا اللہ، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جنت میں جا سکوں۔ ناظرین، کیفیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نیک مومن کے لیے قبر ہی اس سے راحت اور سکون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر جو بظاہر اندھیری جگہ لگتی ہے، اس کے لیے روشنی، سکون اور جنت کی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یوں قبر اس کے لیے ایک باغ بن جاتی ہے اور اپنی ابدی راحت کی جھلک دیکھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس گنہگار اور کافر کے انجام نہایت خوفناک اور دردناک ہوتا ہے۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟
لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی پرواہ نہیں کی، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا، کبھی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، کبھی کہتا ہے لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس پر آسمان سے اعلان ہوتا ہے اس نے جھوٹ کہا، پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر اندھیرے، وحشت اور خوف سے بھر جاتی ہے، جہنم کی لپٹیں اور آگ کی جھلک اس پر مسلط کر دی جاتی ہیں، اور مسلسل عذاب کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ گنہگار قبر میں فریاد کرتا ہے، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد صرف وحشت، اندھیرا اور عذاب ہوتا ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ اس کے لیے سانپ اور بچھو مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے دل پر حسرت اور ندامت طاری رہتی ہے کہ کاش اس نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نیک اور گنہگار کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نیک کے لیے قبر سکون، راحت اور جنت کا باغ بن جاتی ہے، جبکہ گنہگار کے لیے قبر عذاب، وحشت اور جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ ناظرین، یاد رکھیں انسان کی زندگی دنیا میں ایک محدود مدت تک ہے، اور موت ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ عقل مندی اور دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بے جا امیدیں باندھے۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل عقل یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرے اور وقت سے پہلے اصلاح کر لے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسلام نے موت کی تیاری کے لیے چند اہم راستے بتائے، جو سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز سچی توبہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو خالص ہو۔ معلوم ہوا کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی استغفار یعنی گناہوں پر معافی مانگنا بھی دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح نماز موت کی تیاری کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ مومن کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور انسان کو ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ صدقہ اور خیرات نہ صرف غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور موت کو آسان بنانے میں مددگار ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی فضیلت اس شخص کی ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی بھر کی محنت اور تیاری کا نتیجہ اسی آخری لمحے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے بلکہ ہر دن کو موت کی تیاری کا دن سمجھے۔ یہی تیاری اس کی قبر کو باغ جنت بنائے گی اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گی۔ ناظرین، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ نیک اور صالح انسان کے لیے موت سکون اور اطمینان کا پیغام لے کر آتی ہے، جبکہ گنہگار اور سرکش لوگوں کے لیے موت کا لمحہ انتہائی کرب اور عذاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ تاریخ کے اوراق، صحابہ کرام کے حالات اور بعد کی صدیوں کے واقعات اس حقیقت کی واضح مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ انہی مثالوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو تاریخ سے چند واقعات بتا دیں جو نیک لوگوں اور گنہگاروں اور ظالموں کی موت کے عبرت انگیز واقعات ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ جب آپ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے کہنے لگیں، ہائے دکھ اور غم، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہا، ہائے خوشی، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔
ناظرین، الفاظ اس بات کی گواہی ہیں کہ نیک انسان کے لیے موت جدائی نہیں بلکہ محبوب ہستیوں سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یاد رکھیں، خلفائے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عدل و انصاف کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب نور اور سکون ظاہر تھا۔ آپ بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے، خوش آمدید ان چہروں کو، یہ نہ انسانوں کے چہرے ہیں نہ جنوں کے بلکہ فرشتوں کے ہیں۔ آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری رہا اور آپ پرسکون حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی عدل، نیکی اور اللہ کی اطاعت میں گزاری، اس کی موت سکون و رحمت کے ساتھ آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے واقعات نیک لوگوں کی پرسکون موت کے۔ اب گنہگاروں اور سرکش لوگوں کی موت کے واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں فرعون کی موت کو بڑی عبرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جب سمندر میں غرق ہوا تو آخری لمحے اس نے ایمان لانے کی کوشش کی اور کہا میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ سورہ یونس میں۔ ناظرین، انجام بتاتا ہے کہ ظلم و تکبر میں ڈوبے انسان کے لیے موت کا لمحہ ذلت و رسوائی کا ہوتا ہے۔ فرعون کے علاوہ تاریخ میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو ساری زندگی لہو لہب، شراب اور برائیوں میں گزارنے والا تھا۔ کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان پر آنے والے الفاظ یہ تھے، میں نہیں پڑھ سکتا، شراب کی محبت مجھے دبا رہی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ جان دے گیا۔ ناظرین، واقع اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس چیز میں انسان ساری زندگی غرق رہتا ہے وہی اس کی موت کے وقت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، واقعات ہمیں ایک بڑی نصیحت دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے موت سکون اور خوشخبری کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی ایمان، نیکی اور اطاعت میں گزری ہوتی ہے۔ ان کے آخری لمحات ذکر الہی اور جنت کی خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس گنہگار اور سرکش افراد کی موت اذیت ناک اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ ان کے چہرے پر خوف اور تکلیف کے آثار ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ان کی برائیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کی یہ عبرت انگیز مثالیں انسان کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے فانی لذت اور گناہوں میں ڈوبنے کی بجائے آخرت کی تیاری کریں۔ توبہ، استغفار، نیک اعمال، نماز، قرآن کی تلاوت اور صدقہ ہی وہ راستے ہیں جو موت کو آسان اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کی موت سکون کا پیغام ہوتی ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے اس کے لیے موت کرب اور عذاب کا دروازہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، چونکہ بات موت کی ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر شہداء کی موت کا تذکرہ بھی کیے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، شہداء کی موت خاص درجہ رکھتی ہے۔ شہادت اسلام میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو عطا کیا جو اپنے ایمان، دین اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا آل عمران میں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت شہادت کے اصل مفہوم کو واضح کرتی کہ شہداء کی موت دراصل زندگی کی ایک نئی اور برتر شکل ہے۔ ان کے لیے دنیا کی موت کا تصور باقی نہیں رہتا بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عزت و اکرام اور نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی شہداء کے فضائل اور ان کے خاص درجے کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو موت کی سختی محسوس نہیں ہوتی سوائے اس کے جیسے کسی کو چیونٹی کے کانٹے کی تکلیف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں عام انسان موت کے وقت سخت تکلیف سے گزرتے ہیں، وہیں شہید کو نہ صرف موت آسان کر دی جاتی ہے بلکہ اس کی روح براہ راست جنت میں لے جائی جاتی ہے۔ شہید کو اللہ کے حضور خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان کا خون رائے گاہ نہیں جاتا بلکہ وہ امت کے لیے باعث فخر اور ایمان کی علامت بن جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ انہیں شہید کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی قربانی کے صلے میں ہمیشہ کی نعمتیں پا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک موت کی دعا کا اہتمام اور درس بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں موت کو ایک حقیقت اور اگلی زندگی کی طرف سفر سمجھا گیا ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا و خیر ایامنا یوم التلقاک۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا بہترین حصہ ہماری آخری گھڑی کو بنا دے، اور ہمارا بہترین دن وہ بنا جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ ناظرین، یہ دعا اس حقیقت کو ظاہر کرتے کہ اصل کامیابی انجام کار کی ہے۔ کوئی شخص چاہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر انجام برے حال پر ہوا تو وہ نقصان میں، اور اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی سچے دل سے توبہ کرے اور نیک انجام پائے تو کامیاب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہو۔ نیک موت کی دعا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مومن صرف دنیا کی ظاہری کامیابی پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے۔ ناظرین، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کی آخری سانس کب آئے۔ اگر وہ لمحہ ایمان، ذکر الہی اور نیک عمل کے ساتھ آئے تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اور گنہگار کی روح قبض ہونے کا فرق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اللہ کے رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ موت کا لمحہ کیسا ہوگا یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ نیک انسان کی روح سکون کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، جبکہ گنہگار اور سرکش انسان کی موت سختیوں اور عذاب کے ساتھ آتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرے، توبہ کرے اور اللہ کے حضور جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔